سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا. بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے. تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے. جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا. لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہائے حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اور اس میں اختلاف فقہا میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں. اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے. اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا. تو میرا مقصد، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار. تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے. اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں، تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں، مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل 100% متصادم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا.